زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس میں ایک بڑا طبقہ براہ راست کاشتکاری کی فیلڈ سے وابستہ ہے۔ چنانچہ ہم کاشتکار کی زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے پیارے وطن پاکستان کے پیارے صوبے بلوچستان کے علاقے اوسطا محمد پہنچے۔ کاشتکار طبقے میں بعض اوقات دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زمین کے مالکان ہوتے ہیں اور دوسرے کسان جنہیں ہاری بھی کہا جاتا ہے، اور پنجاب میں اس طبقے کو مزارع کہا جاتا ہے۔ کہیں کہیں زمین سنبھالنے والوں کو نائب بھی کہا جاتا ہے۔ زمیندار حاجی دلوش اتاری کے ساتھ ان کی زمینوں پر جانے کا شیڈول بنایا۔ ان کی زمین جو گوٹھ میر علی خان رند میں واقع ہے وہاں پہنچے۔ وہاں پر کاشتکاروں کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ بھی سنیے اور زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیے۔ دلوش بھائی ان کو تو دیکھ کے جو ہمارے ہاں گیس نہیں آتی نا بعض کا، اچھا گیس چلی جاتی صحیح، تو مجھے تو وہ نعمت لگنے لگ گیا۔ یہ تو ہے ویسے ان کی، یعنی ابھی اس وقت جو کنڈیشن ہے نا ہمارے یہاں، ہم اپنے حساب سے سوچو تو ہم بہت زیادہ آسائشوں میں رہ رہے ہیں۔ صحیح، بالکل 1 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے لیے ایسے سمجھو وہ بھی نعمت ہے۔ یہ تو ان کے پاس تو بجلی نہیں ہے، اللہ 1 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہمارے پاس، پھر بھی اسے نعمت سمجھی، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ اللہ زندگی 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 زندگی۔ بننے کو بھی حال میں چلا دیتے ہیں، ہم نہیں تو یعنی بننا کیا کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، اور کیا کریں گے وہ پھر جب بننا بیچ میں حال میں توڑ دیا ہے، اب اگلے بندے کی جو زمین ہے نا صحیح، اس کو 6-7 فٹ زمین اس کی جو ہے نا وہ پورے ایکڑ کے اندر، یعنی وہ پورا جو کھیت ہے صحیح، اس پورے کھیت میں وہ جو زمین ہے وہ اپنے اس میں کھاتے میں کر لیں گے۔ سارے ایسے نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے کرتے بھی ہیں۔ ہمارے پاس اسے نہیں دیکھ رہے بنے ہوئے، جی ہاں، یہ مال کے ٹائم یعنی نہیں توڑتے، اس کے اندر ہی اس کو حل لگا کے صحیح فصل اس میں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کی زمینوں کے اپنے بارڈرز بنے ہوئے ہیں، جی رام آ رہا ہے، اب یہ روڈ ایک سڑک بنائی دی ہے، صحیح، بارڈر ہے، اب ان کے بھی زمین سے نکلا ہوا ہے، یہ رستہ میری زمین سے بھی نکلا ہوا ہے، یعنی برابر جیسے بولے بھائی نکلا ہوا ہے۔ 4 فٹ آپ دے دیں، 4 فٹ کے 5 فٹ آپ دے دیں، 5 فٹ ہم دے رہے ہیں، اب اس کو یا 6 فٹ آپ دے دیں۔ وہ کام کریے۔ صحیح صحیح۔ اب جیسے اچھا بننے کو اردو میں نا پگڈنڈی کہتے ہیں۔ اچھا ہاں جی اللہ جی کیا فرما رہے تھے؟ اگر میں بیچ کے چلا جاؤں کسی اور کو دوں گا پھر یہ ایز اٹ از ہی رہے گا، یعنی اس کو توڑیں گے نہیں، اس بننے کو ایز اٹ از ہی رہے گا، چاہے کہ کوئی اور نیا زمیندار آئے گا تو اس کے ساتھ میں یہی بات کروں گا کہ بھئی یہ زمین یہ مشترکہ لکھی ہے، اس کو آپ نہیں ہٹائیں گے۔ صحیح، یہ کمٹمنٹ ہے ہماری۔ باقی جو زمین کے اپنے مالکان ہیں، جیسے میری زمین کے اوپر جو میرے کسان ہوں گے جو میری زمین میں ہوں گی، صحیح، ان کی کسان کی زمین میں وہ میری راضی سے کٹے گا، وہ ان کی راضی سے نہیں کٹے گا۔ ہمارے یہاں ان کو بولتے ہیں نائب بولتے ہیں ہم، صحیح صحیح۔ جو ہماری زمینوں کو سب سنبھالتا ہے۔ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہی ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، جو ایکسٹرا جو ہے نا گھاس پھوس ہے نا زمین میں اس کو کاٹ رہا ہے۔ وہ جنگلی جئی ہوتی ہے وہ، یہ دیکھیں ساتھ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جمع کی ہوئی اس میں، صحیح۔ اور یہ اپنے جانور کو بھی دے گا، زمین سے بھی فارغ کر دے گا اس کو۔ زندگی 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 زندگی۔ کیا حال خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ ڈریس ہوتا ہے کھیتوں سے آنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گوٹھ میر علی احمد خان رند، یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہم موجود ہیں، اور ایک کسان کی، ایک ہاری کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کی کیا روٹین ہوتی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ دلوش بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کے والد صاحب کے نام پر یہ گوٹھ ہے، اور اس کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر لگ رہی ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے رک سکتے ہیں، 1 دن تو رک ہی سکتے ہیں، حاجی ناصر؟ صحیح بات، ممکن ہے، ممکن۔ ٹھیک ہے۔
آئیے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ ٹولز دکھاتے ہیں زراعت کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. یہ ہے ٹریکٹر، اس کو کہتے ہیں ٹریکٹر. یہ یوں سمجھ لیں کہ کسان کی زندگی کے لیے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی ہاں ایسی بات ہے. جی ہاں ایسی. ہل چلانا ہے تو ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا، روٹا ویٹر چلانا ہے وہ بھی ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا، تھریشر چلانا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا، ڈسک ہل چلانا ہے تو وہ بھی ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا، جو ہے وہ بار برداری کرنی ہے تو یہ بھی کام ٹریکٹر کے ذریعے سے ہی ہوگا. تو ٹریکٹر جو ہے نا وہ یہ یوں سمجھ لیں کہ کسان کی زندگی میں ایک بڑا اہم جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے. اچھا یہ ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹرالی ہے. یہ ٹرالی ہے. جی ہاں. یہ دیکھیں جی، اس میں سامان وغیرہ جو ہے فصل وغیرہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو لاد کے پھر وہ کیا ہے شہر تک یا منڈیوں تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یہاں پر یہ 2 تھریشر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں ورکنگ ہیں؟ جی ہاں دونوں ورکنگ ہیں. دونوں کام کرتے ہیں. ایک گندم کا ہے جی. اور ایک جو ہے نا شالی کی. الگ الگ. یعنی ایک دھان کے لیے ہے اور ایک گندم کے لیے ہے. جی ہاں. یہ تھریشر یہ کہلاتا ہے. تو فصل کو سنبھالنے کے لیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب جیسے فصل تیار ہوگی تو اس کی کٹائی ہو جاتی ہے. جی ہاں. اس کی ہارویسٹنگ کے لیے. جی جی بالکل یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ اب جدید نظام بھی آ گیا ہے نا جی ہاں کہ وہ پورا ہارویسٹر مشین آتی ہے. جی ہاں. وہ خود ہی کاٹ بھی لیتی ہے، وہ اپنے جمع بھی کر لیتی ہے. اور یہ بھی وہ پراپر ایک ہارویسٹر ہوتا ہے. پنجاب میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جہاں یہ جیسے گندم ہے نا، جی. تو گندم جب پک جاتی ہے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے، اس کو کاٹ لیں گے. بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپنے پاس مال مویشی رکھے ہوئے ہیں نا، وہ تھریشر کا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑی بھی مل جاتی ہے، بھوسا بھی مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی ہاں. اچھا یہ فروخت بھی ہوتا ہے، یہ میں بتاؤں آپ کو. بھوسا اور جسے توڑی بھی کہتے ہیں، یہ جانوروں کے چارے کے طور پر اس کو فروخت بھی کیا جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے. تو یہ تھریشر ہے، تو یہ فصل کی ہارویسٹنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی فصل کا سیزن ہے نہیں، ورنہ یہ چلتا کیسے یہ بھی آپ کو دکھاتے. بہرحال آئیے آپ کو کچھ اس کے ویژولز دکھا دیتے ہیں جب یہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے اور کیا کام کرتا ہے. آ جائیں جی. سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا. یہ جو حل ہے یہ کوئی الگ قسم کا ہی حل لگ رہا ہے. یہ جی ہاں. یہ 5 اس کو بولتے ہیں، پنجری بولتے ہیں. اس میں 5 وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ 70 یا نا اس کو 7 ہوتے ہیں. اس میں 7 وہ کلی ہوتی ہیں، وہ 7 سے لگاتا ہے. یہ 5 سے لگے گا. یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اس کی. صحیح. یہ زمین کو برابر کرنے کے لیے. جی ہاں. وہ پچھلا بلیڈ ہوتا ہے ٹریکٹر کا، صحیح. پیچھے سے جو ہے لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ادھر سامنے ایک پلر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، اس کو لیول وہ پھر بہت زیادہ لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اور یہ آگے والا بلیڈ پنجاب میں نا جی وہ ایک لکڑی کا ہوتا ہے، اس کو سہاگا کہتے ہیں. یہاں پر بھی ہے کوئی سسٹم اس کا. جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہل چلانے کے بعد وہ لکڑی کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کو سہاگا کہتے ہیں. تو وہ زمین پر ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ساری زمین جو ہے نا وہ برابر ہو جاتی ہے، لیول ہو جاتی ہے. وہ ایک چیز ہے ہمارے پاس. اگر آپ چلیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو پلر بولتے ہیں. چلیں. اچھا دکھاتے ہیں. چلیں. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ لوہے کا یعنی بنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا لمبا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین کی لیولنگ کے لیے ہوتا ہے. ایسا ہی. تو ٹریکٹر کے پیچھے لگائیں گے اس کو اور یہ جو ہے نا لیول کرے گا. اس کی تھوڑی لمبائی زیادہ ہے، اس کی تھوڑی کم ہے. اس کو چھوٹا ٹریکٹر لے گا، اس کو بڑا ٹریکٹر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ چیز ہے، یہ گندم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، سیڈنگ کے لیے. عام طور پر پرانے دور پہ جس طرح ہاتھ سے وہ چھڑکاؤ کرتے تھے. صحیح ہے. تو اس میں یہ پورا ٹینک بنا ہوا ہے اوپر اس کا. صحیح ہے. اور نیچے اس کی پائپنگ لگی ہے اور یہ اس کے اوپر وہ ہل کا سسٹم بھی ہے. صحیح. ٹریکٹر اس کو کھینچے گا، اس کو ہل بھی لگاتا جائے گا اور پیچھے سے اس کے پائپ سے جو ہے نا وہ دانا بیج بھی ڈلتا جائے گا. اور اس دانے میں جو ہے نا فرٹیلائزر اور دونوں یعنی کھاد اور بیج دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ تو جدید ٹول ہوا یہ تو ماشاء اللہ. صحیح. مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ ہے نا دھان کی فصل، اس کو وہ کرنے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے بھی وہ ایک تھی مشین، وہ دیکھی تھی میں نے. جی ہاں. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جیسے وہ ہوتی ہے نا اس کی، ہم تو اسے کہتے ہیں نرسری کی پلانٹنگ جس طرح ہوتے ہیں. جی نرسری پلانٹنگ اس کو بولتے ہیں. نرسری پلانٹنگ. یہ تو آپ نے اس کو انگلش کا لفظ بول لیا نا جی. اب اردو میں اس کا الفاظ مجھے بھی یاد نہیں ہے، پر جو ایگریکلچر کے حساب سے اس کو نرسری پلانٹنگ کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے نکال کے جہاں پہ بیج بنی ہے زمینوں میں جو ہے نا فاصلے سے اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ زمینوں میں رہنے والے کسان ہیں. تاکہ گرمی نہ لگتی ہے. لگ دیا گرمی.
अच्छा, गर्मी लगती है तंग, यानी आपको भी गर्मी लगती है? हाँ बिल्कुल लगती है। कैसे गुजारा करते हैं फिर? बस गुजारा है, बस पानी है, पानी सिर से डालते हैं। हाँ, ये हाथ वाला पक्का है, टाइम पास है, क्या करें। कहाँ है पंखा? हाथ वाला पंखा कहाँ है? झली झली खड़िया, झल्ली झल्ली, झली, हाँ झल्ली, हाथ वाला पंखा, हाथ वाला। सिंधी में इसको झल्ली कहते हैं। हाँ हाँ, कराची में इसको पता क्या कहते हैं आप? ये पता है आपको कराची में क्या कहते हैं? हाथ वाले पंखे को कराची में कहते हैं हिम्मत फैन। हिम्मत में हाँ जी, हिम्मत फैन, यानी जितनी आप में हिम्मत है उतना आप जो है उसको मतलब कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। हमको गर्मी लगती है, बर्दाश्त करता है, वक्त गुजर ही जाता, वक्त गुजर गया था। हाय हाय करते हुए वक्त गुजर हाय जाता है, हाय करके वक्त गुजर और गया। बर्दाश्त करके भी वक्त गुजर ही जाता है, बर्दाश्त करके भी वक्त गुजर गुजर गया। जाता है। फिर क्या करे, बंदा सबर बर्दाश्त करके वक्त गुजार शुक्र लेता है। है, शुक्र है, फिर भी शुक्र। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह करीम, अल्लाह बरकत दे आपको। यहाँ कौन कौन सी फसल जो है वो काश्त की जाती है? शाली भी है जी, और गंदुम भी है, गंदम, थोड़ी थोड़ी गंदुम है, कुछ जो है वो सारी के पीछे में सरसों है, सही। वो करते हैं। अभी तो गर्मी बहुत है, शाली को भी मर्द लगा है, अल्लाह माफ करे। अच्छा, यानी कोई इससे बीमारी लगी फसल? बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी लगी? इतने ये पहला है, इतने रखे थे। 2-3 दिन हुए हैं जो बहुत गर्मी हुई है, इस गर्मी की वजह से जो है कीड़ा लगा है फसल को। पहले फसल अच्छा था, अभी इस वक्त जो है बहुत मर्ज है, उसको कीड़ा है। अभी हम सोचते हैं इसको क्या करें, स्प्रे की ज़रूरत है या कोई और चीज़। गर्मी झल्ली आ गई भी, झल्ली, जली भी है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। ये घर में बना हुआ है? जी हाँ, खुद बनाया हुआ है? जी हाँ, सही। किस चीज़ का बना हुआ है ये? ये खज्जी का है। हाँ, ये दिलविश भाई, हाँ हाँ, फड़ के। जी जी जी, वो बड़ा इसकी एक टेक्निक है इसको बनाने की। खजूर की बनी हुई है सलमान भाई। सही। जैसे ये देख रहे हैं चारपाई बनी है, तो एक दूसरे के उसके साथ यानी एक टेक्निक से बनी है, और एक खूबसूरत डिज़ाइन भी बना हुआ है। इसके अंदर भी है, अभी इन्होंने ऊपर इसके ऊपर कशीदा करके कपड़ा लगा दिया, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। इसके दो फायदे हैं। एक तो क्या है कि इसके ऊपर कपड़ा लग गया है, और इसके अब तिनके भी जो है ना वो नहीं गिरेंगे, महफूज रहेगा ये उससे। अच्छा, बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे, घर वाले पंखा क्यों लेकर आते थे, तो हम क्या करते थे, हम उस पंखे को, उसके जो होते थे तार, उनको जो है वो तोड़ते रहते थे उसको, सही। तो पंखा बेचारा वीरान हो जाता है इस तरह। तो ये बच्चों से भी बच जाता है, फिर इस तरह खूबसूरत भी लग रहा है जी। इस बच्चे का नाम क्या? शान अलवाय तो जो सरफराज, माशाअल्लाह, क्या तो करे रहे हो, बच्चा शर्मा रहा है, माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी सलामती दे। काश्तकार भी मौजूद थे और उनके बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ एक बच्चा मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उस बच्चे के रोने ने मुझे बेचैन किया। मैंने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो वहाँ बताया गया कि बाज़ औक़ात यहाँ पर हिफाजती टीके लगाने वाले लोग आते हैं और वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें हिफाजती टीका लगाते हैं। बच्चा शायद हिफाजती टीके के डर से रो रहा है। चुनाचे बच्चे के गम को दूर किया गया, उसे बिस्किट दिए गए और उस बच्चे को हैप्पी किया गया। अल्लाह ताला हमें बच्चों का दिल खुश करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारे अच्छे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहरहाल काश्तकार तबके के साथ क्या गुफ्तगू हुई, आइए सुनिए। अच्छा, ये बताएं, ये जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फिर इसका क्या इलाज करते हैं? कैलाज स्प्रे है। अभी तो ज़राअत वाले कह रहे हैं कि भाई स्प्रे ले जाओ, स्प्रे लगाओ, कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ अल्लाह के बस में है, अल्लाह आफियत अता फरमाए। हाँ, अच्छा, ये बताएं कि क्या कोई मतलब ऐसे कीड़े भी होते हैं जो जिस फसल के लिए मुफीद होते हैं, ऐसे भी होते हैं? जी हाँ, दोस्त कीड़े भी उन्हें कहते हैं। नहीं, तो कीड़ा तो मुफीद फ़ायदेमंद कोई भी नहीं, नुकसान वाला है। नहीं, कुछ कीड़े होते हैं ना सुनियों को खा जाते हैं वो। नहीं, कोई तो ऐसा कीड़ा नहीं है। अभी तो ख़तरा है, हमारे फसल को बहुत कीड़ा नुकसान दे रहा है, गर्मी की वजह से हुआ है, पहले नहीं था। नहीं, ये दिलविश भाई, ज़राअत में ना, यानी एग्रीकल्चर स्टडी अगर आप करें तो उसमें वो बताते हैं कि जिसे बोले दोस्त कीड़े के नाम से ना वो होते हैं, ये सुंडी होती है। इसका कपास की फसल क्या नहीं होती? किसी भी किस्म का कीड़ा होगा ना फसल को नुकसान देगा, धान की फसल में। सही। हाँ, तो वो फिर कपास में होते यानी होंगे। इवन हमारे यहाँ यानी फसल में चूहे जो होते हैं ना, ओहो, वो भी आ जाते हैं ना, वो भी नुकसान देंगे क्योंकि वो फसल को काटते हैं। चूहे जो है ना, जी हाँ, ये वो फसल है ना, उसकी मूंगफली की फसल, उसको बड़ा नुकसान देता है।
تو यहाँ पे हमारे पास भी फसलों में होते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ भी आ पे जाते होते हैं, वो भी फसल को नुकसान देते हैं। अल्लाह हाफिज़, एक मेरे ख्याल से वो अस्सलाम पानी के हिसाब से यहाँ पे एक जानवर है, वो यानी मेंढक, वो यहाँ पे होता है, सही, वो फसल को नुकसान नहीं देता। नुकसान नहीं देता। बस वही एक चीज़ है जो जानदार में शुमार है, और वो जो है नुकसान नहीं देता। बाकी सारी चीज़ें फसल धान के लिए जो है नुकसानदेह। गंदम की फसल में कितना बीज इस्तेमाल होता है? 7-8 मन। बीज जी कितना? हाँ, जी हाँ, 7-8 मन। मन। 40 किलो वैसे समझो मन में है, सही है। 7-8 मन हम डालते हैं। किस में? 1 एकड़ में? हाँ नहीं नहीं, 4 एकड़ में। 4 एकड़ में? जी हाँ, 1 एकड़ में फिर 2 मन हो गया ना? जी हाँ। सही। वो भी कुछ रह जाता है, कुछ वो जो है बीज है वो निकलता है, कुछ नहीं निकलता, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है साराली है, अभी ख़ास ज़मीन नहीं है, इस वजह से। ज़मीन की भी किस्में होती हैं मद्दी चैनल के नाज़रीन। जी हाँ, किस्में एक भी होती हैं। है मैरा ज़मीन, एक होती है कलर वाली ज़मीन, एक होती है मैरा मिट्टी, एक होती है कलर वाली मिट्टी, एक होती है चिकनी मिट्टी। तो फसलों के लिए जो अच्छी ज़मीन होती है वो मैरा मिट्टी कहलाती है, ऐसा ही है जी हाँ, जी। जी हाँ। ये ज़राअत की बहार है, एग्रीकल्चर जो पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है। और किस तरह की मिट्टी होती है? रेतली मिट्टी भी होती है ना? जी हाँ, रेतली मिट्टी भी होती है। हाँ हाँ। सही। यहाँ और कौन कौन सी फसलें काश्त होती हैं? कोई जैसे जवदरी वगैरह है, जावतरी वगैरह है, वो यहाँ काश्त होती? नहीं नहीं, हम तो इधर बस एक हमारा यही शाली का फसल है, और सरसों करते हैं, और जो है गंदम है। 3 फसल। यानी 3 फसलें हैं यहाँ पे। सब्जियाँ वगैरह यहाँ नहीं लगाते? नहीं नहीं, पानी नहीं है, जर वगैरह नहीं है, दरियाई पानी है। अभी जिस टाइम में वो सब्जी का टाइम आता है तो हमारा पानी इधर है ही नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से नहीं होती तो है। ट्यूबवेल वगैरह नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं लगता है, बहुत सिस्टम नहीं है, जर वगैरह नहीं है। शहर से ले आते हैं। बड़े तालाब हैं हमारे पास पीने के लिए। जी हाँ, 3-4 महीने हम उस तालाब से गुजारा करते हैं मजबूरन। क्या करें, मजबूरी है, टाइम पास तो करना है ना। तो यहाँ बोर वगैरह नलके वगैरह नहीं है? नहीं नहीं लगते हैं। नीचे ज़मीन में पानी नहीं है? पानी है ज़मीन में पानी है, पर पानी खारा है। कुछ जगहें यहाँ पे होती हैं जहाँ पे पानी मीठा है, यानी जहाँ पे ज़्यादातर ज़री ज़मीन है ना, वहाँ पे पानी खारा है। यानी वो पानी अगर फसलों को लगाएंगे तो फसल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी कुछ ज़मीनें यानी जहाँ पे ज़राई ज़मीन है ना, कुछ इलाकों में यानी जो बोरिंग करके ज़मीन का पानी लेके यानी फसल करते हैं, सब्जियां करते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि ज़मीन के यहाँ पे जो साल्ट लेवल ज़्यादा होता है, पीएच लेवल पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो ज़मीन पानी खारा होता है, तो उसमें आबादी नहीं होती। पानी का पीएच लेवल दिलविश भाई ने बात की, तो इसके बारे में आपको बताऊं। ये 1 से जो है वो स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यूँ ऊपर फिर ये जाता है। जितना पानी का पीएच लेवल कम होता जाएगा उतनी उसकी तेज़ाबियत बढ़ती जाएगी, और जितना पानी का पीएच लेवल बढ़ता जाएगा उतना उसकी असासियत जो उसके अंदर होती है वो ज़्यादा होती जाएगी। तेज़ाबियत और असासियत, जिनको केमिस्ट्री मालूम है उनको मज़ा आएगा बात सुनकर। जैसे एक होता है एसिड और एक होता है बेस। एसिड कहते हैं तेज़ाब को और बेस कहते हैं असास को, यानी ये दोनों आपस में जो समझ लें कि ये उलट होते हैं, ठीक है। एसिड के अंदर अगर लिटमस पेपर को डाला जाए तो वो रेड हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, और उसी एसिड और उसी लिटमस पेपर को, यानी लिटमस पेपर वो तो नहीं डाल सकेगा, एसिड के अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और असास में बेस में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगा अपना। तो इंडिकेटर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह जिस तरह लिटमस पेपर इस्तेमाल होता है ना, वैसे एक और इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि ये तेज़ाब है या ये असास है, बेस है, एसिड है, क्या है, तो उसको कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, यानी ये लिक्विड में होता है। तो एक हद तक इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया था जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, जब था मैं कॉलेज में, जब तो इसका किया था प्रैक्टिकल। तो वो जब मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं ना, उसके अंदर बेस के अंदर पहले बेस बनाते हैं, यानी सोडियम को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो इससे वो क्या होता है कि वो बेस बन जाता है, एहसास बन जाती।
پھر اس پہ جب میتھائل اورنج ڈالتے ہیں تو اس کا رنگ جو ہے وہ جامنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ ایک ٹیوب کے اندر ایک وہ پریٹس پر سیٹ کیا ہوتا ہے ایسڈ, تو اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں. یعنی جتنا آپ نے جیسے 10 ml اگر آپ نے بیس ڈالا ہے تو 10 ml آپ اس میں جب ایسڈ ڈالیں گے تو اس کا جو رنگ ہے نا, وہ جو پہلے اس کا جامنی رنگ تھا تو وہ رنگ بالکل کیا ہو جائے گا, اس کا رنگ ختم ہو جائے گا, اس کا بالکل نارمل پانی کی طرح جس طرح ہوتا ہے پانی کی طرح ہو جائے گا یہ پرانی شکل میں. جی تو یہ اٹس مینس کہ یہ ایسڈ اور بیس دونوں کیا ہو گیا اب اس کے اندر برابر ہو گیا. تو ہم جو عام طور پر پانی پیتے ہیں اس کی پی ایچ جو ہے یہ 7 سے 8 کے درمیان ہوتی ہے. عام طور پر جو ہم پیتے ہیں 7 سے 8 تک یوں ہی آپ دیکھیں ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ نے بڑی مہربانیاں فرما رکھی ہیں, ہمیں اللہ پاک کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, ہم ابھی جیسے یہ نکال رہے ہیں جو اس میں سے فصل میں سے, جیسے آپ نے بتایا نا گھاس نکال رہے ہیں, تو یہ ابھی نکالتے ہوئے دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں. میں آپ کو یہاں سے کروں مدنی چینل کے ناظرین, کسان ہے نا, یہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری فصل کے اندر کوئی جڑی بوٹی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسی جڑی بوٹی جو اس کو نقصان دے رہی ہے, گھاس ہے اور خضرو پودے مختلف طرح کے ہوتے ہیں, یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, تو یہ جو اس طرح کی جو ہوتی ہے نا خضرو پودے ہوتے ہیں, جو جڑی بوٹیاں جو اگاتی ہیں فصلوں کے اندر, تو ان کو باقاعدہ تلف کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. کیسے؟ ان کو گوڈی کر کے ختم کیا جاتا ہے, ان کو سپرے کر کے جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خضرو پودے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں, یہ جو کھاد اور پانی ہوتا ہے نا اس کو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں, اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ تو پھل پھول جاتے ہیں اور فصل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو فصل کو اگر آپ نے صحیح رکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو نیوٹریشن ہے زمین کے اندر وہ باقاعدہ طور پر بیج کو ملے, فصل کو ملے اور وہ اچھی ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فصل میں سے جڑی بوٹیوں کو نکال کر ختم کر دیا جائے, چاہے گوڈی کے ذریعے سے, چاہے اس کو سپرے کے ذریعے سے, یعنی جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. اسی طرح سمجھنے کی بات ہے, انسان کے اندر کچھ بری عادات ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, وہ اس کے کریکٹر کو, اس کی عزت کو, اس کی موڈیسٹی کو یہ چوس لیتی ہیں اور بندے کا حال بحال کر دیتی ہیں. جس بندے میں بری عادتیں ہیں اس کو چاہیے کہ جس طرح کسان اپنے فصل میں سے یہ فالتو اور یہ جو نقصان دہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کر دیتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے وہ بری عادتیں جو ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو, ہمارے طریقہ کار کو, ہمارا جو ایک اچھا انداز ہے اس کو جو ڈیمیج کر رہی ہیں, ان بری عادتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تبھی ہم معاشرے کے اندر اچھے آدمی بن کر وقت گزار سکتے ہیں. جس طرح فصل میں سے جڑی بوٹیاں نکلیں گی اور جو فصل میں ہونا چاہیے فصل کو وہی فصل میں رہے گی, زمین میں رہے گی. جس طرح فصل میں سے جڑی بوٹیوں کو نکلنا چاہیے اور زمین میں فصل کو رہنا چاہیے, تو اس سے فصل کیا ہوگی, اچھی ہوگی. تو انسان کے اندر سے جب بری عادتیں نکل جائیں گی اور اچھی عادتیں یہ اپنا کر کے رکھے گا, ان کے ساتھ چلتا رہے گا, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دھان کی فصل میں سے جو خضر و گھاس وغیرہ ہوتی ہے اسے کیسے نکالتے ہیں. زندگی کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, بس باک ہر دن نئے لائے زندگی. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, بس باک ہر دن نئے لائے زندگی. یا رب جہاں بھی. اچھا میں تو یہ پنکھا ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں, میں تو چونکہ کسان نہیں ہوں لہذا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کو چھوڑ ہی دیں یار. کوئی بات نہیں, چلتے ہیں. ہاں کاشی بھائی چلے گا یہ چھوڑ دو اس کو, نہیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ دے دیں یار جس کا ہے ان کو دے دیں. یہ جو ٹریکٹر ہے نا یہ بڑا ہیوی ڈیوٹی ٹریکٹر ہے اور یہ روسی ٹریکٹر کہلاتا ہے, ایسی بات ہے. یہ ہے روسی ٹریکٹر. اچھا وہ جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا وہ اس کو میسی کہتے ہیں,
ठीक है जी हाँ, वो ये मैसी, रूसी ये रूसी है। जिंदगी जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी या रब जहाँ भी रहे हो करम ये आप देखें यहाँ आपको वो दूर दूर तक की सारी चावल की फसल जो है नजर आ रही है माशाल्लाह। अब ये देख रहे हैं जैसे ये जो घास वगैरह होती है एक्स्ट्रा, इसको क्या कहते हैं, जंगली जई कहते हैं? जी हाँ जंगली जई, जंगली जई, हम लोग तो जंगली घास होती है वो अच्छा, बोलते हैं। इसका एग्रीकल्चरल नेम भी है एक, दिलविश भाई। जी आप देखें मदी चल के नाज़रीन, ये माशाल्लाह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो अभी ये प्रैक्टिकल करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि आप देखें ना इसमें पानी है और धान की फसल शुरू भी पानी से होती है, ख़त्म भी पानी पे होती है, और जब चावल बन जाते हैं तो भी पानी ही डलता है उनमें, और फिर जब बंदा वो खा लेता है तो भी पानी ही पीता है, यानी पानी का और चावलों का बड़ा साथ है। तो ये आप देखें ये माशाल्लाह हमारे हारी भाई जो हैं, ये जो खेत में नहीं होनी चाहिए घास वगैरह, खुदरो घास वगैरह, उसको निकाल रहे हैं। अच्छा ये चूँकि बड़ा नरम और यूँ बोलें कि इसमें कीचड़ टाइप एक जो है वो होता है मिट्टी का सिलसिला, तो इसको निकालना ज़मीन में से ये आसान होता है। तो ये भी बड़ी महारत है, कारीगिरी है कि कौन सा जो है वो पौधा वो निकालना है और किसको नहीं निकालना। यहाँ पे जो जंगली घास होती है ना जी, अब आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली एक ही किस्म की घास होती है, सही, वो जो खींच रहे हैं निकाल रहे हैं यहाँ से ज़मीन से, ठीक है। तो ये बाकी अब हम आम लोग जो देखेंगे उन्हें तो हमें भी ये चीज़ अभी घास ही लगेगी यार। मैं और आप अगर अनप्रोफेशनली देखें ऐसी बात है, तो ये हमें घास ही लग रहा है। हमें भी तो घास लग रहा है, हम होंगे तो ऐसे भी निकाल देंगे। सही सही सही, तो इनको पता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है, जो खाद का सारा वो मवाद ले लेगी सही। और फसल को नहीं पहुंचने देगी, तो इसीलिए वो उस चीज़ को निकालेंगे निकाल पर्टिकुलरली। सही। और ये सुबह के टाइम यानी सुबह सादिक से ही यानी मेरे ख्याल से 5 बजे उठ जाते हैं, ये अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि धूप की तपिश कम होती है और जिसमें काम करने में इनको आसानी होती है। तो ये सुबह अपना काम करके इस टाइम यानी 8-9 बजे तक 8-9 बजे तक ये निपटा अपना लेते हैं। काम निपटा लेते हैं, फिर अपने काम में चले जाते हैं, यानी कहीं पे कोई मजदूरी कर ली या कोई भी काम कर लिया, फिर अपने मामला बाद अच्छा, में देख यानी लेते सेकंड जॉब भी करते हैं। सेकंड जॉब भी करते हैं। सही, ये देखेंगे आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि कुछ गुनाहों का जो कफ़ारा है ना, वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जो मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है ना, कुछ गुनाहों का कफ़ारा वो मुशक्क़त ही है। तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बंदे को काम करने के हवाले से किसी भी तरह का कोई यूँ बोलें कि सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमारे दिलविश भाई की भी प्रॉब्लम है कि छोटा काम करना नहीं है, बड़ा काम मिलना नहीं है, लिहाजा क्या रहना है, फारिग रहना है। ये बात है। ये जो दीवार की चुनाई है, ये गारे से हुई है या सीमेंट से हुई है? नहीं, ये सीमेंट से हुई ये है। सीमेंट है, सही। पहले जो है वो इसकी चुनाई दीवारों की वो गारे से भी होती थी। जी हाँ, आगे आपको कुछ दिखाते हैं है वो भी। उधर? जी हाँ, गारे गारे से की, भी है। पर अभी बरसात वगैरह की वजह से कुछ ढह गई हैं, कुछ हैं वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ज़मीन है आप देखें, और ये चावलों की अभी जो होती है ना, जब काश्त होती है धान की, तो ज़मीन की मिट्टी जितनी पानी में सड़ जाए उतना ज़्यादा वो फसल अच्छी होती है। दिलविश भाई जी जी, सही बात है। यानी जितना पानी खड़ा होगा उसमें हल चलाएंगे, उसमें हमारे यहाँ तो उसके लिए एक लफ्ज़ भी बोलते हैं, वो फसलों को क्या करते हैं उसका, यानी वो बिल्कुल पानी पानी होता है खेत में, फिर उसमें हल चलाते हैं, तो फिर उसको दोबारा जो है वो लेवल करते हैं, तो फिर हल चलाते हैं, तो 2-3 मरतबा ये प्रोसेस, यानी जो हमारा एरिया है जहाँ पर काश्त होती है इसकी धान की, वहाँ ये है। तो ये फसल आप देखें, मिट्टी बिल्कुल अभी ये चिपचिपी और गाढ़ा टाइप जो है वो हो गई है। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख
اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، حصے ہیں، اور پاس پاس ہیں، اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتی ہے، اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آپ یقین مانیں دلوش بھیا بھی ہم جب آ رہے تھے تو ہم یہی آیت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی قرآن میں زمین کی بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے تھے. میں نے رستے میں دلوش بھائی سے پوچھا، میں نے کہا یار کہ یہاں پر جو ہے یہ عجیب ماحول ہے، یہاں کا پانی تو ہے کھیت میں لیکن کہیں فصل ہے کہیں فصل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کلر زمین ہے، یعنی اس میں کھیتی نہیں ہوتی، نمکیات اس میں جو ہے وہ زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اس کی تفسیر سعد الجنان میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے، کوئی ریتلا ہے. اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان ہے کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ تعالی مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل عطا فرماتا ہے. یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، زمین کے ساتھ زمین لگی ہوئی ہے، باغ کے ساتھ باغ لگا ہوا ہے. کبھی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. چیکو کا باغ ہے اور ساتھ میں ہی کیا ہے، دوسرے پھل کا باغ ہے، شریفے کا باغ ہے. یہ آپ نے دیکھا؟ جی نہیں، ابھی تک نہیں دیکھا. کراچی میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کاٹھور کے اندر یہ میں نے مشاہدہ کیا، باقاعدہ دیکھا ہے. اچھا، چیکو کا باغ ہے اور ساتھ ہی کیا ہے، شریفے کا باغ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کا قرآن حق ہے، سچ ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہیں، نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. اس کے علاوہ اور کیا کیا باریکیاں ہیں ایک ایک دانے میں رکھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ اکبر. یہ وہی بہتر جانتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا کرے. اور جس رب تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے کھیتی اگائی ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عشر بھی پورا پورا ادا کرے. حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی فرماتے ہیں من منع العشر منع اللہ منہ برکت ارضہ. جو عشر نہیں دے گا اللہ اس کی زمین میں سے برکت ختم کر دے گا. تو عشر بھی دیں اپنی پیداوار کا. آپ کے باغات ہیں، آپ کی فصلیں ہیں، جو بھی آپ کاشتکاری کرتے ہیں، آپ کے کھیت کھلیان ہیں، سبزیوں کی کاشت ہے، طرح طرح کی ربیع کے موسم میں آپ فصلیں کاشت کرتے ہیں، حریف کی فصلیں آپ کاشت کر رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے تو اس کا حق بھی ادا کریں، عشر بھی ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حال پہ اپنی رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. نہری نظام میں جن کو آبپاشی کے لیے پانی ملتا ہے ان کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی تو کھالے کے ذریعے سے پانی کھیت تک پہنچتا ہے اور کبھی کاشتکاروں کو نہر سے ایک موگا مل جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں. کبھی موگا نیچے ہوتا ہے اور زمین اونچی ہوتی ہے. پانی کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے کسان موٹریں یا ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی کو زمینوں تک پہنچایا جاتا ہے اور اپ لفٹ کیا جاتا ہے. چنانچہ موگا اور موٹروں کا نظام دیکھنے کے لیے ہم کیتھر کنال کے کنارے پہنچے. یہ تو گہرا ہوگا نا، یہاں سے تو یہ کوئی 8-9 فٹ گہرا ہوگا. یہ اس کو گہرا کرنا بھی ضروری ہے نا. اچھا وہاں سے یہاں آنا ہے اور یہاں سے یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے یوں آ کے
یہ اس میں جمع ہو رہا ہے. اگر پانی کبھی اوور ہو جاتا ہے تو پھر یہ جگہ دی آ جاتا ہے کہ بغیر موٹر کے بھی ہم چلا سکتے ہیں. اچھا یہ جو جگہ ہے یہ سارا جو آ رہا ہے پانی آپ کا جیسے موگا تو وہی ہے نا؟ ادھر اس کے بعد یہ ہماری زمین ہے. صحیح. زندگی 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 زندگی. لگ تو رہا جیسے کم پانی ہے جی ہاں. لیکن وہ جو نکل رہا ہے آگے وہ اس سے لگ رہا ہے کہ پانی ہے. اچھا تو یہ کون پانی یہ محکمہ انہار والی کھولتے ہیں؟ یہ ہمارا جو منظور کیا ہوا ہے وہ پانی ہمارے چلتا رہتا ہے. جی ہمیں وہ الاؤڈ ہے آفیشیلی. وہ تقریباً میرے خیال سے ہوگا 4 انچ کے لگ بھگ ہوگا. نہر سے پانی ادھر آ رہا ہے. یعنی نہر سے پانی ہمیں اتنی ضرورت ہے تو وہ پانی یہاں پہ الاؤڈ ہے. باقی سارا سب کا سسٹم ہے آگے سب کا چلتا ہے. اچھا اور بھی آگے بنے ہوئے ہیں؟ جی ہاں. یعنی جو لاٹ بلاک کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق الگ الگ جگہ بنا ہوا. صحیح. یہاں سے یہ پانی ویسے اگر یہ نہر فل ہو جی پھر تو آپ کو پانی پانی ماشاءاللہ ہو جائے. پھر پانی پانی ہو جاتا ہے. ابھی تو یہ بس ابھی کم ہے. برکت کے لیے چل رہی. جی ہاں جی. یعنی پانی ادھر جتنا مرضی آپ کا اس میں سے اتنا ہی آنا ہے بس جو بھی. اتنا ہی آنا ہے ہمارا پانی. یعنی ادھر سے جتنا آ سکتا ہے ہم وہی لے سکتے ہیں پانی. آپ اس میں نہیں یہ لگا سکتے وہ جو ادھر لگا ہوا اس کو نہیں لگا دیں. یہ قانوناً اجازت نہیں ہے. اچھا اچھا. قانوناً یہ اجازت نہیں ہوتی. 100 فٹ کے بعد ہمیں آگے اپنا موٹر لگا. یعنی نہر سے موگے سے 100 فٹ دور 100 فٹ دور اپنا وہ لگا. وہ جی. صحیح. ہوتا ویسے یہ ناظرین کہ نہری نظام ہے جہاں پر وہاں ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پانی نہر سے کھالے میں آتا ہے. کھالے سے آگے پھر جو ہے وہ کھیتوں میں لگایا جاتا ہے. یعنی جہاں پر کھالے کا نظام مضبوط ہے وہاں یہ سسٹم ہے. زندگی 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 زندگی. پانی جو ہے نہر سے موگے کے ذریعے سے یہاں آ رہا ہے اور یہ تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر یہاں پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے یہاں موٹریں وغیرہ جو ہیں لگائی گئی ہیں کیونکہ نہر جو ہے یہ نیچی ہے. پانی نیچا ہے اور زمین اوپر ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر پھر بجلی کے ذریعے سے موٹر چلتی ہے. موٹر اس پمپ کو چلاتی ہے اور پانی پھر آگے جاتا ہے. یہاں پر یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد ہم واپس اپنے مطلوبہ مقام کی جانب روانہ ہوئے. رستے میں ہم نے اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ دیکھا. کیا تھا آئیے آپ بھی دیکھیے. ادھر نہر ہے. یہاں ماشاءاللہ دھان کی دور دور تک فصل نظر آ رہی ہے. یہ درخت کون سے درویش بھائی؟ یہ مختلف قسم کے درخت ہیں. زیادہ تر وہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں. ہم لوگ اسے اپنی سندھی زبان میں یعنی بلوچی میں یہاں پہ لوکل زبان میں کریٹ بولتے ہیں. تو وہ کانٹے جی ہاں کانٹے دار درخت ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں. زیادہ تر وہ ہوتے ہیں. اور یہ بیل بھی ہے. بیل کس چیز کی ہے؟ یہ سامنے ہے بیر. نہیں یہ بھی بیل ہے. یہ بیل ہے. یہ توری لگائی انہوں نے. کس کی بیل ہے یہ؟ توری. تورئی کی بیل. کالی توری نا؟ جی ہاں توری ہے. مجھے سبزیوں میں بہت پسند ہے الحمدللہ. زندگی زندگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر ابھی ہم کیتھر کینال کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زرعی زمین ہے ماشاءاللہ اور یہاں درخت ہے اور بیری کا درخت ہے اور بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور بیر بھی اس پہ لگتے ہیں. کون سے چھوٹے بیر لگتے ہیں موٹے بیر لگتے ہیں. بیٹھے ذرا بیٹھے. وہ جو لال لال ہو جاتے ہیں وہ والے؟ ہاں لال ہوتا ہے پھر. ہاں جی جی. اس کو کاٹھے بیر بھی کہتے ہیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو بیر بولتے ہیں ہم. آپ لوگ بیر ہی کہتے ہیں. بیر کہتے ہیں. تو ایک جو موٹے بیر ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ پیمند ہے پیمدی. اچھا. ہاں بعض جگہوں پر اس کو جو ہے وہ سیو بیر بولا جاتا ہے. سیو بیر. اور جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں وہ جو لال لال ہو جاتے ہیں لال ہوتے ہیں ان کو کاٹھے بیر کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کل کوٹو بیر. کبھی کھائے نا کل کوٹو؟ ہاں کل کوٹو. یعنی وہ آپ کھائیں نا بیر اگر کھا لیں تو وہ آپ کے گلے کو وہ پکڑ لے گا اس کو. ہاں جی ہاں جی. تو کل کوٹو بیر یہ بھی ہوتے ہیں. بیری سے مجھے رومی کشمیر حضرت جناب میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی ان کا ایک شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے لگ دے تے
ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਮੁਹੰਮਦ ओ यो वट्टे खांदे। फरमाते हैं कि बेरी को लाखों बेर लगते हैं फिर झड़ जाते हैं, लेकिन जो बेर पक्का रहता है ना उसी को लोग पत्थर मारते हैं उसको लेने के लिए। ऊपर पे चढ़ करके उसको जी धुना देता है, उसको हिलाते हैं, उसको हिलाते हैं, वो बेर वो पक्के जो है गिरते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह पैगाम ये दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि बंदा अच्छा हो उस पर भी मुसीबत आ जाती है। बंदे का अखलाक, किरदार, तरीका अच्छा हो, सुथरा हो, पाकीज़ा हो, तो उस पर बाज़ औक़ात इम्तिहान भी आ जाते हैं। तो इम्तिहान के आने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्तिहान में पास होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सब्र व बर्दाश्त की दौलत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन